جب قاسم گاؤں گیا تو اس کے چچا اور چچی نے اسے خوشی سے گلے لگایا۔ آخر وہ ان کا ہونے والا داماد تھا۔ اگر کسی کو اس کی آمد اچھی نہ لگی تھی تو وہ ردا تھی، جس کا خیال تھا کہ وہ کسی اور شخص کی بنائی ہوئی ہے، اس کے خوابوں کا شہزادہ قاسم جیسا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ قاسم اس کے لیے بہت سارے تحفے لایا تھا، لیکن اس میں سے اسے کوئی بھی تحفہ پسند نہ آیا۔ سیدھے سادے قاسم نے سمجھا کہ ردا اس شخص کی شرارتی اور اسی وجہ سے اسے کتراتی ہے۔ وہ اپنی محبت میں دیوانہ ایک دن ردا کو اپنی محبت میں دیوانہ کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس کے دل میں خوابوں کی ایک نئی دنیا ہستی تھی۔ بہرحال وہ پر امید تھا کہ شادی کے بعد ردا بدل جائے گی، اس سے محبت کرنے لگے گی۔ اس نے شہر میں اس کے لیے خوبصورت سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی اور چاہتا تھا کہ وہ اسے خود پہنائے۔ اگلے دن جب چچا اور چچی دوپہر کو سو رہے تھے تو وہ ردا کے کمرے میں گیا اور کہا، میں تمہارے لیے ایک حسین تحفہ لے کر آیا ہوں جسے تم دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی۔ ردا، جو احمق سمجھتی تھی، ہنس پڑی اور بولی، تمہارا تحفہ بھی تمہاری طرح ہی ہوگا، بالکل سستا۔ قاسم نے اس بات کو مذاق میں لیا اور کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تحفہ تمہیں ضرور پسند آئے گا، بس اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ردا نے اس کی بات نہ مانی کیونکہ وہ تحفہ دیکھنے کے لیے بے تاب نہ تھی۔ چنانچہ قاسم نے جیب سے ایک زیورات کی ڈبی نکالی اور اس میں ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکال کر ردا کو دکھائی۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا کہ انگوٹھی دیکھ کر ردا کے چہرے پر حیرت ہوگی، کیونکہ انگوٹھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی خواہش اس کی وقت ٹوٹ گئی جب ردا نے غرور سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ میرے سے حسین ہاتھوں میں قیمتی یہ سستی چھوٹی سی انگوٹھی؟ تم اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ مان لو کہ اگر میں انگوٹھی پہن بھی لوں تو میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی کہ تمہارے پاس بس ایک انگوٹھی رہ گئی تھی، تم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا لاکٹ سیٹ کیوں نہیں لیا؟ قاسم یہ سن کر حیران رہ گیا اور پھر بولا، بس تمہیں ایک لاکٹ سیٹ چاہیے تو میں تمہیں ایسا ہار لا کر دوں گا جو تمہاری سہیلیوں نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر بولی، واہ، کیا واقعی تم نے سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم اتنے بڑے دل کے مالک ہو؟ قاسم نے اسے خوش چہرے کو دیکھ کر کہا، تمہارے خیال سے بھی زیادہ۔ پھر وہ جلدی واپس گھر لوٹ آیا کیونکہ اسے اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا، ردا کے لیے خوبصورت سونے کا ہار لینا تھا، لیکن وہ پہلے ہی وعدہ کر چکا تھا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ وعدہ نبھا سکے۔ اس لیے گھر آ کر اس نے امی سے کہا، امی، میرا ایک دوست بہت بیمار ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی مدد بھیج سکتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ امی ہر وقت پیسے تیار رکھتی ہیں، اگر کسی کو مشکل میں دیکھ لیں تو فوراً مدد کر دیتی ہیں۔ امی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ کون بیمار ہے مجھے بتاؤ، میں خود جا کر دیکھتی ہوں، اس کے والدین کی مدد کرتی ہوں تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکیں۔ یہ سن کر قاسم کا یقین ہو گیا کہ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑی چالاکی سے کہا، میری ماں مسئلہ ہے، میرا دوست اس شہر میں نہیں رہتا بلکہ گاؤں میں رہتا ہے جہاں میرا چچا رہتا ہے، تو میں خود جا کر اسے دے آؤں گا، جو کچھ بھی دینا ہے مجھے دے دو۔ یوں قاسم نے اپنی ماں سے ایک بڑی رقم لی اور سونے کا ہار خریدا۔ اگلے ہفتے وہ دوبارہ اپنے چچا کے گھر گیا۔ سب کی نظروں سے بچ کر اس نے ردا کو وہ ہار ایمانداری سے دے دیا۔ پھر وہ خوش ہو کر بولی، واقعی قاسم، جس طرح تم میرا خیال رکھتے ہو ویسا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ ملا ہے، تم واقعی بڑے دل کے انسان ہو، مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ ردا کی یہ باتیں سن کر قاسم خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ دوسری طرف ردا، جو اسے بے وقوف بنا رہی تھی، اپنے چچا زاد شاہد کی محبت میں دیوانی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن بے روزگاری اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے شاہد کے گھر والوں نے ردا کا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ شاہد یہ بات خوب جانتا تھا کہ ردا کی شادی بچپن سے ہی اس کے چچا کے گھر طے ہو چکی ہے، اس لیے وہ دونوں سے زیادہ نہیں مل سکتے تھے، لیکن اس بار ردا نے جو نئی چال چلی تھی، اس کو پکا یقین رکھتا تھا کہ وہ قاسم سے مزید نئی فرمائشیں کرے گی اور قاسم جلدی پوری کر دے گا۔ وہ اپنی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اور ردا کی فرمائشیں لبیک کہتا تھا۔ وہ ایک عام سا سیلز مین تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت کم تھی، لیکن اپنی محبوبہ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اس نے دوستوں سے بہت سے قرضے لیے اور یوں قرض میں چکر گیا۔ ردا قاسم کا نام تک لینا پسند نہ کرتی تھی۔ قاسم کبھی اسے روکنے یا سمجھانے کی کوشش بھی نہ کرتا تھا، وہ فوراً منہ پھیر کر کہتی تھی، بس یہی تھی تمہاری محبت، سچی ہے، ہر حکم پر چلتا ہے اور خواہش پوری کرتا ہے۔ ردا نے قاسم سے بہت سے زیورات اور دن رات ترقی کرتی تھی اور بہت سب کچھ حیران کر دیا۔ جب اس کا کاروبار چل پڑا تو اس نے ردا والدین کا ہاتھ مانگ لیا۔ انہوں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگائی کیونکہ وہ قاسم سے کہیں زیادہ کما رہا تھا۔ انہوں نے فوراً پر قاسم سے معافی مانگی اور رشتہ ختم کر دیا۔ یوں ردا کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ قاسم دوبارہ گاؤں آئے، لیکن قاسم نے کوشش کی اور جب وہ چچا کے دروازے پر گیا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ اب ہمیں تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا،
اس لیے دوبارہ یہاں مت آنا۔ قاسم واپس آ گیا اور بری حالت میں تھا۔ چند دنوں کی اداسی کے بعد وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ قرض خواہوں کا ہجوم ہے اور سب اسے اپنے پیسے مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر قاسم ہوش اڑ گئے۔ اس کے مالک آگے بڑھا اور اس کے گریبان پکڑ کر بولا، میں نے تمہیں ایماندار اور اچھا سمجھا تھا، مگر اب دیکھ کر رہا ہوں کہ تم میرے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہو، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں دوبارہ اپنی دکان کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ قاسم بڑی مشکل سے قرض خواہوں اور مالک مکان سے جان بچا کر گھر پہنچا اور رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری شادی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے کروں گی۔ ردا تمہارے لائق ہی نہ تھی، ورنہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتی۔ فکر نہ کرو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ قاسم روتے ہوئے بولا، امی مجھے افسوس نہیں، لیکن اس رشتے کو نبھانے کے لیے میں بچپن سے ہی قرضوں میں پھنس گیا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں پریشان ہوں۔ یہ سن کر اس کی ماں بیٹھ گئی اور بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تم ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنے بڑے بیوقوف بن جاؤ گے۔ اس نے تم سے اتنا مال و دولت لوٹ لیا اور تمہیں یہ بھی مناسب نہ لگا کہ ذرا سوچو امی صدمے میں تمہیں وہ قاسم کو نہ مار سکیں۔ اسی وقت جب قاسم نے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ پیسے مانگنے آئے۔ قاسم نے وعدہ کیا کہ جب وہ پیسے واپس کرے گا اور لوگ چلے گئے۔ اب امی نے قاسم کی رات کو سونے نہیں پاتے تھے۔ امی جو ٹوٹے ہوئے رشتے کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اب قاسم کا قرض چکانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ واحد راستہ یہی بچا تھا کہ اب برے مکان کو بیچ دیا جائے تاکہ قرض سے نجات مل سکے۔ اس مکان کے بارے میں ان سے بہت خواب دیکھے تھے، کیونکہ یہ مکان کئی سالوں سے کھنڈر کی صورت میں پڑا تھا۔ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ اسے دوبارہ تعمیر کر سکے۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ ایک دن اپنے والدین کی یادیں اس گھر کو بنا کر پرسکون جگہ پر آباد ہو جائیں گے۔ امی اس چھوٹے سے جھونپڑے میں داخل ہوئی تو رونے لگی۔ قاسم کو بہت شرمندگی ہوئی، وہ ماں کے پاس گیا اور بولا، امی میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن میں آپ کو خوبصورت گھر میں رکھوں گا، اپنی تمام غلطیوں کو معاف کروں گا اور سخت محنت کروں گا تاکہ ہمارے دن بدلیں اور ہم دوبارہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اس میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کے دھوکے میں نہیں آؤں گا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کا دل بدلا نہیں جا سکتا۔ امی بہت دکھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے روتے دیکھتا ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے بیٹے کو گلے لگایا، خوب دعائیں دیں۔ قاسم کا دل ہلکا ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا، مگر اس کا کوئی کام نہ ملا۔ مجبوراً وہ بھٹے بیچنے لگا۔ صبح وہ گھر سے نکلتا اور اسکولوں کے اسپتالوں کے باہر بھٹے بیچتا، مگر سردی کی پرواہ کیے بغیر وہ محنت کرتا اور باز نہ آتا۔ وہ مسلسل چلتا پھرتا رہتا مگر سو نہیں پاتا۔ صبح وہ اپنے بستر سے نکل کر بانسری اٹھا لیتا اور بجانے لگتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قریب ہی ایک جن بیٹھا تھا اور بانسری سن رہا تھا۔ قاسم نے اسے اپنے قریب دیکھا تو حیران ہو گیا۔ جن مسکرا کر بولا، تمہاری بانسری میں بہت محبت ہے۔ محبت کیسے بیچی جا سکتی ہے یا پھینکی جا سکتی ہے؟ یہ تو صرف دل کو بھرنے کے لیے ہے۔ میری بانسری بھی ایک ایسی ہی ہے۔ یہ سن کر جن اداس ہو گیا اور بولا، اس بار میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، مگر وہ تحفہ بہت دور تھا۔ اس طرف دیکھا اور چل دیا۔ جن اداس ہو گیا۔ قاسم نے بانسری بجانا شروع کر دی اور آگے بڑھنے لگا۔ اگلے دن اسے سخت بخار ہو گیا۔ وہ آرام کر سکا۔ تھکا ہارا شام کو عالیہ کے مزار پر لے جایا گیا۔ عالیہ جو روحانی عالم رکھتی تھی اور عرصے سے مزار چلا رہی تھی، جنات کے معاملات خوب جانتی تھی، پہلی نظر میں ہی اس نے پہچان لیا کہ یہ معاملہ کسی جن کا ہے۔ اس نے امی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور قاسم سے کہا، ایک جن تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ وہ مالدار اور حسین ہے۔ اسے تمہیں اپنی بات سمجھانے میں وقت نہ لگے۔ اگر تم نے قدم مضبوط رکھا تو الگ بات ہے۔ جن کے چہرے میں پہلے ہی محبت کے جذبات جھلک چکے ہیں۔ قاسم نے پوچھا، میں اسے کیسے بچوں؟ عالیہ نے ایک تعویذ دیا اور قاسم نے خاموشی سے وہ تعویذ گلے میں ڈال لیا۔ عالیہ بولی، میری بات غور سے سنو۔ قاسم نے کان تعویذ کی طرف کیا۔ 40 دن کسی کو خیرات نہ دینا، یہ تمہیں اپنا بنانے کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ قاسم نے کہا، تو بہت آسان ہے، اگر مجھے کسی کی مدد کرنی بھی پڑی تو میں امی کے ذریعے کروں گا۔ وہ تعویذ لے کر چلا آیا۔ جب اس نے امی کو اس ہدایت کے بارے میں بتایا تو وہ مان گئی، مگر قاسم کے دل میں جو محنت کی حد مقرر تھی وہ کام کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ صبح کام پر نکلتا اور راستے میں آنے والے بھکاریوں کو نظر انداز کر دیتا۔ عالیہ نے قاسم کے ارد گرد مضبوط حصار قائم کر رکھا تھا۔ شاہ بانو دور سے اسے دیکھتی اور تڑپ کر مگر قریب نہ آ پاتی۔ اب وہ اس کے پاس نہ جا سکا، خود قاسم کے پاس آتی۔ وہ دل سے چاہتی تھی قاسم سے بات کرے اور قریب ہو جائے، مگر حصار کی وجہ سے وہ تکلیف اٹھاتی اور واپس اپنے ٹھکانے لوٹ جاتی۔ 20 دن سکون سے گزر گئے اور قاسم بیمار پڑ گیا۔ امی کے ہاتھ پاؤں سوج گئے اور وہ بہت کمزور اور لاچار ہو گئی۔ جب اس نے اپنی بہن کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور اپنی بیٹی کو اپنی خالہ کی خدمت لیے حاضر ہو گئی۔
قاسم کی خالہ ہیرا ایک نیک اور مددگار لڑکی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے گھر کا خیال رکھا اور قاسم کے لیے مزیدار کھانے پکاتی تھی۔ یہ اماں کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہو۔ اب جب ان کی بھانجی گھر آئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے بیٹی گھر کے اندر ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہیرا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیرا کے دل میں بھی قاسم کے لیے جذبات تھے، وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی جو اپنے پیار کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا پیار دل میں چھپایا اور قاسم کی خدمت کے لیے ہر کام کرتی رہی۔ صاف ستھرے گھر اور اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے قاسم صحت یاب ہو گیا اور کام پر جانے لگا۔ شاہ بانو قاسم کے گرد بنی ہوئی گھیرا بندی کو توڑنے کے لیے سخت محنت شروع کر دی۔ اس نے 7 دن تک پوری کوشش کی اور نہ کر سکا۔ یہ اس کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ قاسم کا گھر بڑے تعویذوں سے گھرا ہوا تھا جو اس گھر کے اندر آنے سے روکتے تھے، مگر جیسے ہی قاسم کام پر نکلتا وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ اس کے پاس ایک فقیرنی کے بھیس میں آئی اور کہا۔ قاسم نے اس حسین فقیرنی کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے مگر چہرہ اتنا حسین تھا کہ نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ قاسم اسے دیکھتا رہا جیسے وہ اس پر جادو کر چکی ہو، اس کی خوبصورتی میں کھو گیا اور اسے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ اس نے تھیلے میں بہت زیادہ بھٹے کے دانے ڈال دیے۔ لمحہ بھر میں شاہ بانو کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہاں سے شاہ بانو کی محبت نے نیا موڑ لیا اور وہ اس کی دیوانی ہو گئی۔ ہیرا چاہتی تھی کہ قاسم اسے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ وہ اپنی خالہ کی خواہش تھی بخوبی واقف تھی، مگر ہمیشہ ان کی آنکھیں دیکھتی رہتی تھی، ہر بار مایوس ہو جاتی۔ قاسم کا دل اس کی محبت سے لبریز تھا، مگر ایسا لگتا تھا اس کی دعائیں قبول ہونے کا وقت ابھی دور ہے۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی خالہ کو دیکھا جو حسب معمول سو رہی تھی۔ اس نے دروازے کی آواز سنی تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ کھلنے پر اس کے پیچھے چل پڑی۔ رات کے اندھیرے میں وہ قاسم کا چہرہ نہ دیکھ سکی، صرف اس کا سایہ نظر آیا اور وہ اس کے پیچھے چلتی گئی۔ وہ بلا خوف چل رہی تھی، اسے صرف اپنے محبوب کی فکر تھی اور اس کے تمام خوف ختم ہو گئے۔ 20 منٹ چلنے کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھ گئی۔ ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہیرا کے پاؤں زخمی ہو گئے اور وہ تھک گئی۔ وہ ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی اور قاسم کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھتی رہی۔ اسی وقت اس نے جن کو سفید کپڑوں میں پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا۔ اس نے بازو پھیلائے اور قاسم کا انتظار کرنے لگی۔ قاسم بھاگ کر آیا اور برداشت نہ کر سکا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف عجیب اشارے کر رہے تھے اور انہیں تیسرے کی موجودگی کا علم ہی نہ تھا۔ ہیرا افسردہ تھی اور اپنے پیار کا ماتم کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کاش میں شہر میں رکی ہوتی، اپنے سکون برباد نہ کرتا دیکھتی اور نہ ہی تیرے عشق کو اپنے دل میں محسوس کرتی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی چاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ واپس گھر لوٹ آئی۔ آنکھوں سے ہٹے ہوئے پردے اسے تھکا دیا۔ اس نے چہرہ اور پاؤں دھوئے اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات بھر تڑپتی رہی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا قاسم کی محبت سے سزا ملے گی، اسے عمر بھر سہنی پڑے گی، اور یہ آہ درد ناقابل برداشت تھی۔ اور آنے والے دنوں میں ایک کمرہ امتحان منتظر تھا۔ جب انسان محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو سزا برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ہیرا بھی تیار تھی۔ قاسم دن بھر تو عام سا رہتا تھا، مگر رات کو خاموشی سے جن زادی کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کا علم صرف ہیرا کو تھا، اماں سے اسے خبر تک نہ تھی۔ انہوں نے اپنی بہن ہیرا کا رشتہ مانگا اور اس طرح قاسم اور ہیرا کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس طرح سے اپنی محبت کو حاصل کر لے گی اور قاسم کو جن زادی کے عشق سے آزاد کر لے گی، مگر یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو وہ خود قاسم کی محبت سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ جس رات وہ قاسم کی دلہن بنی، جس نے بھی اسے دیکھا اس کی تعریف کی، وہ کتنی حسین بیوی ہے۔ ہیرا کو یقین تھا کہ قاسم اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہیرا کو اپنا کر وہ کتنا خوش تھا۔ اس لمحے قاسم اسے دیکھ رہا تھا اور اسے گال شرم سے سرخ تھے۔ قاسم نے اپنی نئی حسین بیوی کو پسند کرنے لگا۔ پھر اس کے الفاظ ہیرا کے دل میں شیرینی گھول رہے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو حسین بنا دیا ہیرا، جس طرح تم نے میرا اور میرے گھر کا خیال رکھا، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی کام دوسرا نہیں کر سکتا تمہارے علاوہ۔ یہ سن کر ہیرا مسکرائی اور کہا، یہ میرا فرض ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے تو تمہارے ہر کام اور تمہارے گھر کو اپنی ذمہ داری سمجھوں گی۔ اس وقت کچھ مہمان گھر میں تھے اور شادی کی تھی۔ اس کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں تھے۔ دونوں اپنی محبت میں گم تھے۔ اچانک بجلی چلی گئی اور میں گھبرا گئی۔ اچانک قاسم نے کہا اور اپنے سینے پر رگڑنے لگا۔ ہیرا گھبرا گئی۔ قاسم نے کہا، مجھے باہر کھلی ہوا کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہیرا نے اسے منت کی کہ آگے نہ بڑھو، مگر لگتا تھا جیسے اس کے قدم زمین سے جڑ گئے ہوں۔
وہ آگے جانا چاہتی تھی مگر وہ اسے لے گیا۔ وہ اپنے قابو میں نہ رہا۔ قاسم نے دروازے سے نکل کر بیرونی دروازے سے باہر نکلا اور گلی میں نکل گیا۔ ہیرا بھی لہنگا اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑی۔ قاسم پہاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ ہیرا کو لگ ہی رہا تھا وہ اپنے پیار میں کھو بیٹھی ہے اور اب بھی یادوں سے بھلا سکے گی۔ اندھیرے میں لہنگے کی خوشبو مدھم مدھم محسوس ہو رہی تھی مگر قاسم اپنی محبوبہ جن زادی سے الگ نہ تھا۔ ہیرا ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی اور اس تقدیر پر رونے لگی۔ شاید وہ دنیا کی پہلی دلہن تھی جس کا شوہر شادی کی رات جن زادی کے ساتھ گزارنے جا رہا تھا۔ ہیرا کو لگا مگر حقیقت میں وہ صورتحال رات منا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہیرا لہنگا اٹھائے واپس آئی۔ زندگی نے اسے ایک بڑی شکست دی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ کچھ دیر بعد قاسم گھر آیا اور اس کے ساتھ سو گیا۔ اگلی صبح ناشتہ کے بعد اماں نے ان دونوں کو کمرے میں بھیج دیا اور کہا تم دونوں نے رات اچھی نیند نہیں کی ہوگی اس لیے آرام کرو۔ ہیرا نے فیصلہ کیا کہ وہ قاسم سے بات کرے گی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا اب جب کہ ہماری شادی ہو چکی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم جن سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دو۔ یہ سن کر قاسم اسے ایسے دیکھتا رہا جیسے یقین نہ آیا ہو کہ ہیرا نے یہ کیا کہا ہے۔ ہیرا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم ایک نیک اور باکباز جن پر الزام لگا رہی ہو۔ کم از کم مجھے یہ توقع نہیں تھی تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ یہ سن کر ہیرا غصے میں آ گئی اور بولی سب سے پہلے تو تمہارا ایک جن کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اور دوسرا اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر قاسم غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اگر میں کسی فقیر جن کی مدد کے لیے جاتا ہوں تو کیا تم سمجھتی ہو کہ میرا اس سے کوئی غلط تعلق ہے؟ تمہیں اپنے شوہر پر الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ قاسم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاید اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہیرا سے جھگڑا شروع کر دیا اور غصے میں چلا گیا۔ اس وقت ہیرا کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ دوسری طرف اپنے شوہر کو جن کی باہوں میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہی دنوں اسے خوشبو ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر قاسم اور اماں بہت خوش ہوئے۔ قاسم نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور خوشخبری ملنے کے بعد اس نے سارا غصہ بھلا دیا۔ اگرچہ ہیرا سمجھ نہ پائی کہ اتنی محبت دکھانے کے باوجود قاسم ہر رات اٹھ کر پہاڑ پر جاتا تھا۔ وہ بالکل نہیں سوتا اور ہر رات کانٹوں پر گزار دیتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کی وجہ سے دکھ ہو اس لیے وہ ہمیشہ مسکراتی اور ہنستی رہتی تھی۔ کوئی نہ جان سکے کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آ چکا ہے۔ ایک دن اماں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے ہیرا تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ تم صحیح کھاتی ہو اور نہ اپنا خیال رکھتی ہو۔ اس طرح صرف تمہاری صحت خراب ہوگی نہ کہ تمہارے بچے کی صحت بھی خراب ہوگی۔